الحمد لله العزيز العزة والأولى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدس کی یہ خوبصورت تقریبات ہیں۔ اسٹیج پر ایک بہترین گلدستہ اساتذہ کرام کا، علماء کرام کا، مشائخ کا موجود ہے۔ بالخصوص جانشین فقیہ اعظم ممتاز دانشور اور بڑے صاف ستھرے اور خوبصورت قلم کے مالک حضرت صاحبزادہ مفتی محب اللہ نوری صاحب قبلہ، آپ بھی جلوہ فراز ہیں۔ عرس حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یقیناً یہاں مقامی سطح پر ہی آپ کے جو فیض یافتہ لوگ ہیں وہ ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ہر پہلو سے، ہر عنوان سے آپ کی بہترین رہنمائی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میرے ذمے بھی کچھ کہنا لگایا گیا تھا تو چند باتیں سعادت سمجھتے ہوئے میں بھی عرض کرتا ہوں۔ اس عرس کے معاملے میں دو چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ عرس حضرت فقیہ اعظم کا ہے۔ صوفیہ کرام کے آستانوں پر جو عرس ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات آسان ہوتا ہے ایک ہی طرز پر بہت سارے لوگ ایک ہی طرح کا کلام کر سکتے ہیں، لیکن جو صوفی بھی ہوں، عالم بھی ہوں، فقیہ بھی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ بیدار مغز قسم کے مفتی بھی ہوں، تازہ دم اور جاندار قلم رکھتے ہوں اور بہت سارا گہرا مطالعہ مستقبل کا رکھ کے وہ اپنا قلم چلاتے ہوں، تو ایسے شخص پر کلام کرنا یا ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کرنا یہ ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ انسان عرس پہ تقریر کرے کہ سیمینار پہ تقریر کرے، وہ کس عنوان پر کس لہجے میں بات کرے۔ حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے بڑا بچپن سے پڑھا اور ان کی جو تحریریں ہیں، ان کے جو فتاوی جات ہیں، جیسا میں نے صاحبزادہ صاحب کے لیے کہا کہ ہماری طرح کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، کوئی بندہ زیادہ صغرے کبرے چھیڑے تو پریشانی ہوتی ہے، تو جو لوگ صاف ستھرا قلم رکھتے ہوں اور ذرا رواں دواں رکھتے ہوں تو آسانی یہ رہتی ہے کہ بندہ پڑھتا بھی چلا جاتا ہے اور تھوڑا آگے بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، کہیں رکتا نہیں ہے۔ کسی وقت کوئی ایسا عنوان قائم ہوا کہ جس میں ان کی زندگی کے کچھ پہلو، بالخصوص ان کی تحریروں کے تعلق سے، تو ایک پورا وہ مقالہ ہے، ایک پورا عنوان ہے کہ حضرت کتنے بیدار تھے۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے رسک کافی لی ہے اپنی زندگی میں، اپنے قلم کے تعلق سے بھی اور اپنے کام کے تعلق سے بھی۔
اس آدمی کو یہ پتہ ہونا کہ میں نے بہت بڑے منصوبوں پہ کام کرنا ہے، تو ان کو بڑے بڑے شہر بھی نظر آتے ہیں اور بڑی بڑی سہولیات بھی نظر آتی ہیں، لیکن ابھی تک اس مرکز کو جہاں سے پڑھنے والے لوگ جو تھے شاید زندگی کی وہ ساری آسودگی اور ساری آسانی رکھتے تھے۔ اس کی سادگی بتاتی ہے کہ ان کے مقاصد بڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بڑے مقصد کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ محسوس ہو کہ خودداری پہ فرق آیا ہے یا عزت نفس پہ فرق آیا ہے۔ اسی بصیر پور کو انہوں نے بصیر پور شریف کر دیا۔ اسی اللہ آپ کو جزائے خیر دے دی۔ آج مفت تقریر سن کے دیکھیں کس طرح کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ عزیز دوست، یہ بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ مسجد اور مدرسہ بھی مرکزی ہوتا ہے، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بندہ ہی مرکزی ہوتا ہے۔ وہ جہاں بیٹھ جائے وہیں مرکز بن جایا کرتا ہے۔ جہاں بیٹھ گئے، حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے وہیں بیٹھ گئے۔ تو یہ بہت ساری خوبصورتیاں ہیں۔ اب میں نہیں سمجھ پا رہا کہ کس طرح کر کے حقیقتیں آشکار کر دے اور صداقتیں بے حجاب کر دے۔ ہر ایک ذرہ ہی کہہ رہا ہے کہ آ اور مجھے آفتاب کر دے۔ تو کس بات کو چھیڑا جائے اور کس کو نہ چھیڑا جائے۔ حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک انجمن کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے۔ اگر کوئی جملہ ایسا کہہ دوں جو درست نہ ہو تو بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہ سجادہ نشینیوں میں گھیرے جا سکتے ہیں، نہ وہ کسی ایک شاگرد کے ہاں سمائے جا سکتے ہیں۔ یہ آفاقی لوگ ہوتے ہیں، اور ان سے فیض بھی جو لوگ لیتے ہیں وہ پوری دنیا میں ہی لے جاتے ہیں۔ میں نے ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو مفتی کہلاتا ہو اور فتاوی نوریہ کے بغیر وقت گزارتا ہو۔ ایسا ہے کوئی نہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو کس طرح کر کے کسی جگہ گھیریں گے، شمار کریں گے؟ بہرحال اس مرکز کو دیکھ کر کافی دیر سے میں بیٹھا ہوں، جب سے میں آیا ہوں اندر تھا اور یہاں حاضر ہوا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ کہتے رہے ساری زندگی کہ کوئی وسائل ملیں، کوئی ادارہ بنائیں، کوئی کام کریں، تو سمجھ آتا ہے جنہوں نے کام کرنا تھا وہ کر کے گزر گئے۔ رونا روتے رہنا اور پلان ہی کرتے رہنا اور منصوبے بناتے رہنا اور جگہیں ہی خریدتے رہنا اور نقشے ہی بنواتے رہنا، تو بعض اوقات کام کرنے والے کام کر کے چلے بھی گئے اور وہ کہہ گئے کہ ہمارے بعد اندھیرا ہی رہے گا محفل میں، پھر بڑے چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے۔ تو حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ بہت لکھا جانا چاہیے، بہت سے مقالہ جات، ان کی شخصیت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اور پھر یہ کہ بڑے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے پڑھا، بڑے اساتذہ کے سامنے، بڑے لوگوں کے ساتھ نبھا کرنا بھی بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ بڑے اساتذہ کے ساتھ رہے، بڑے اس زمانے کے جو اکابر تھے وہ بڑے بڑے تھے، ان سب کے بیچ رہ کے اپنے قد کو اونچا رکھنا یہ بھی ایک کمال تھا۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے نوازا، دور دور تک ان کے فیوز و برکات آگے بڑھے۔ تو آج یہ ساری رونق اور یہ خوبصورتی اور یہ ادارہ، پھر میں اپنی چیم گوئیاں بھی چھوٹی چھوٹی کرتا رہا کہ طلباء کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، تو جو بھی جواب ملا وہ تسلی بخشی ملا، وہ خوبصورتی ملا۔ دعا یہ ہے کہ سدا ہی بہار روے اس باغے تے کدے خزاں نہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے۔ تھوڑے تھوڑے ہم چونکہ کنجوس بھی ہوتے جا رہے ہیں، مجبوری ہے بعض اوقات کنجوسی کرنا، اللہ معاف فرمائے، تھوڑے تھوڑے کنجوس۔ میں نے حضرت فقیہ اعظم سے پہلے صاحبزادہ محب اللہ صاحب کی کتاب پڑھی تھی، میں نے سفر محبت کو دیکھا تھا بڑا شروع میں، تھوڑا سا شوق تھا، سادی سادی چیزیں اور ایسے لوگوں کی جو تھوڑے سے ادب سے دلچسپی رکھتے ہوں۔ تو فتاوی نوریہ تو بعد میں سامنے آیا، بڑا صاف ستھرا قلم رکھتے ہیں۔ میری پڑھنے لکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ کتاب سے ضرور شغف پیدا کریں۔ میرے یہ عنوان نہیں تھا، یہ چند ابتدائی باتیں میں نے ضروری سمجھی، اور یہ خطاب علماء سے سارا ہے ہی نہیں، یہ تو عوام سے اور طلباء سے میری باتیں۔ کتاب سے تعلق ضرور پیدا کریں۔ جب سے موبائل آیا ہے اس نے تھوڑا سا کتاب سے تعلق ہمارا توڑا ہے۔ کتاب جو ہے نا یہ آپ کو مضبوط کرے گی، کتاب آپ کو زندہ رکھے گی۔ کتاب کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علمی ذوق برقرار ہے۔ اور ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ
ہم طالب علموں کو عالم تو انہوں نے اپنے مطالعہ کے زور پہ بننا ہے، ہم عالم بنانے کی صحیح نہیں کرتے، ہم تو علم کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر ذوق علمی ہو جائے، حضرت بہت ہی عمدہ لکھتے ہیں، 2 تحریریں میری نظر سے گزری ہیں، وہ بڑی شستہ ہیں، بڑی صاف ستھری ہیں۔ حالانکہ مرغابی یہ کام کرتی ہے کہ وہ سارا دن پانی میں رہنے کے باوجود نکلتی ہے تو اس کے پروں پہ پانی کوئی نہیں ہوتا۔ تو میں نے بچ کے میں نے کہا تھا نا بات کرنی پڑ رہی ہے، بچ کے کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں کہ بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، تو بچ کے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ بعض اوقات مدارس کے لوگ جو کتاب لکھتے ہیں تو وہ صرف علماء ہی پڑھ سکتے ہیں، باقیوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں اکثر گزارش کرتا ہوں، میرے جاننے والے جو لوگ ہوتے ہیں میں کہتا ہوں صاحب علماء کو تو پہلے ہی پتہ تھا، کسی طالب علم کے لیے لکھ دیتے تو کسی عام آدمی کے لیے لکھ دے تاکہ لوگوں کی اس تک رسائی ہوتی اور بات تھوڑی سی اچھی کر کے پہنچ جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس آستانہ نور کو آباد فرمائے۔ چند ایک گزارشات جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اپنے لوگ تھے نا، قریش مکہ، باہر والوں نے جب حضور سے نبوت کے دلائل مانگے تو بڑے معجزات کریم نے دکھائے، لیکن جب اپنوں نے دلیل مانگی نا، اپنوں نے، تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، محبوب آپ ان سے کہیے کہ میں کوئی باہر سے تو نہیں نہ آیا، میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے، یہاں رہا ہوں تمہارے بیچ۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں، تم سمجھتے نہیں؟ 40 سال میں نے تمہارے بیچ گزارے ہیں، 40 سال۔ میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی دیانتدار ہے تو دکھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اخلاق عالیہ ہیں اور حضور کے اخلاق کا جو حسن ہے، ہمارے ہاں نا لوگوں نے، عوام نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے، حالانکہ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ وہ تو میٹھا تو بعض اوقات انسان اپنے مطلب کے لیے بھی بولتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بولیں، میٹھا تو اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی بندہ بولتا ہے۔ آپ بالکل پرائمری پاس کسی سیل مین کے پاس چلے جائیں، دکان پہ کہیں میں نے کپڑے خریدنے ہیں، تو وہ سارے ہی تھان کھول کے آپ کو دکھا دے گا۔ آپ نے کہا نہیں بیٹا تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے، تو وہ کہتا ہے انکل جی پیچھے بھی کچھ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی وہ سارے کھول کے لے آیا، اور آپ نے کہا نہیں پتر میں نے کہا تھا نا کہ تیرے پاس وہ نہیں، تو ابھی بھی وہ ماتھے پہ شکن نہیں ڈالتا، اس کی ٹریننگ ہے، یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے، اس کو ٹرین کیا گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ 1 ہفتے کے بعد آئیے گا، مال ابھی تازہ آنے والا ہے، آپ کو میں دکھاؤں گا اور تشریف ضرور لائیے گا۔ لیکن جب آپ دکان کی سیڑھیاں اتر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے 1 جوڑا لینا ہے لیکن نخرے دیکھو کتنے ہیں۔ تو بھائی یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ آپ چلے جائیں کسی بڑے مہنگے ہوٹل پہ، کسی جہاز میں آپ پہنچ جائیں، بڑی مہنگی فلائٹ آپ خرید لیں، تو عملے کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ سخت بات نہیں کرنی۔ تو اخلاق اور ہوتا ہے، ٹریننگ اور ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، اور میرے بھائی غور سے بات سننا، یہ تو اخلاق کا ایک جز ہے میٹھا بولنا۔ صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا اخلاق ہے، عزت نفس کے ساتھ جینا اخلاق ہے، اللہ جو دے دے اس پر قناعت کرنا، اس کا نام اخلاق ہے۔ دوسروں کے بارے میں اپنے دل کو نرم رکھنا، جذبات کو اچھا رکھنا، یہ اخلاق ہے۔ ہمارے ہاں نا تیزی سے لوگوں کی ٹریننگ کی گئی، ہم نے خود کہا کہ بھئی اپنا کام نکلوانے کے لیے نا معاذ اللہ گدھے کو بھی باپ بنانا پڑا تو بنا لینا، یہ چیزیں ضرب المثل بن گئی۔ ہم نے نا اس طرح کا ماحول بنایا کہ ہمارے بچے وہ تیار ہو گئے کہ ہم نے اپنا نفع کس طرح حاصل کرنا ہے۔ میرے عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، سرور کائنات علیہ السلام نے ڈوبا ہوا سورج واپس بلایا، میری طرف دیکھیے گا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سرور کائنات علیہ السلام کی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے۔ یہ سارے معجزات، یہ سارے اعجاز حضور کے اپنی جگہ، لیکن جو شان میرے نبی پاک کی سب سے پہلے لوگوں کے سامنے معروف ہوئی تھی نا، وہ ہے حضور کا صادق اور امین ہونا، حضور کا سچا ہونا، امانت دار ہونا۔ یہ شان سب اس سے تعارف ہوا، تعارف۔
میں کیسے یہ بات عرض کروں کہ ہمارے ملک میں صادق اور امین لوگ تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتے الا ماشاءاللہ. اور اب تو بڑی سادی بات ہے، جھوٹ بولنے والا وہ کہتا ہے میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا. اور اس قدر زیادہ نیچے اتر آئے لوگ سچ کے مسئلے میں، اس قدر زیادہ کہ ایک آدمی سپورٹ کر رہا ہے ایم این اے صاحب کو، امیدوار صاحب کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، اس نے اپنی جیب سے فلیکسیں بھی بنوائی ہیں، فوٹو بھی لگوائی ہے، اپنے گھر کے سامنے دفتر بھی بنایا ہے، کرسیاں بھی لگوائی ہیں، جلیبیاں بھی نکلتی ہیں روز، سارے کام ہو رہے ہیں. اور یہاں دل پہ اس کی فوٹو والی اس نے تصویر بھی لگا رکھی ہے، بڑا پکا سپورٹر ووٹر ہے. لیکن جب امیدوار صاحب اندر تقریر کر رہے ہیں نا، وعدے کر رہے ہیں قوم سے آئندہ 5 سال یہ کر دیں گے، تو یہ ووٹر سپورٹر بھی باہر کھڑا ہے، تقریر نہیں سن رہا. کسی نے پوچھ لیا صاحب اندر جاؤ، بیان سنو، تقریر سنو، آپ کا امیدوار تقریر کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، سارے کرنا کرانا تو ہے کچھ نہیں، اس نے جھوٹے وعدے کر رہا ہے. جب قوم کا یہ اور یہ دیکھیں نا، تنقید کر کے یا تھوڑی دیر دل لگی کر کے گزر جانا بات الگ ہے، لیکن ایک ایم این اے کا امیدوار کتنے بڑے حلقے کی نمائندگی کرتا ہے، کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا نمائندہ بن کے وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو سیاسی بیان تھا جو رات دیا تھا. سنو میرے بھائی، صحیح ستہ میں حدیث حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور مومن کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے؟ تو کریم نے فرمایا ہو جاتا ہے، یہ غلطی مومن سے ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اس صحابی نے پوچھا حضور مومن جھوٹ بھی بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا میرا مومن اور تو کچھ ہو سکتا ہے پر وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن اور جھوٹ یہ ضد ہیں آپس میں. لیکن یہاں لوگ آپ یقین کریں ایسے ہی جو مرضی من میں آیا، الا ماشاءاللہ ہمارے مذہبی سٹیجوں پہ بھی آپ کی طبیعت جس بات کو تسلیم نہیں کر رہی، آپ نے باوضو ہو کے ممبر پہ وہ بات کر کیسے دی؟ آپ کی طبیعت اور آپ کا ضمیر جس پر اطمینان نہیں رکھتا تھا، آپ کو خود انشراح صدر نہیں تھا، کہاں سے آپ حوصلہ لائے اس بات کو کر دینے کا؟ سچ بولنا، سچی بات کرنا اور دیانتداری کے ساتھ، یہ اخلاق حسنہ کا پہلا سبق ہے جو رسول پاک نے دیا. اور میں آپ کو بتاؤں اب تو اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ بیوی شوہر سے مطالبہ کرتی ہے، وہ کہتی ہے تو پیسے تھوڑے دیا کر، جوڑا بھی ایک کی کافی ہے مجھے گرمی سردی میں، لیکن سچ تو بولا کرنا. تو بتاتا یہ ہے کہ میں سائیول جا رہا ہوں، پہنچ تو لاہور جاتا ہے، جھوٹ تو نہ بول. عدم اعتماد ہو گیا. اور میاں بیوی کا رشتہ پیسوں سے نہیں چلتا، اعتماد سے چلتا ہے. اعتماد ہی نہیں ہے. ماں کہتی ہے اب بیٹے سے کہ پتر کو 2-4 ہی سچ بول لیا کر، سچی بات کرنا، دیانتدار. اور پھر ایک بات عرض کروں، سچ بولنے والا بندہ خود بڑا مطمئن رہتا ہے، وہ دعوے تھوڑے کرتا ہے، وعدے کام کرتا ہے، اور وہ جو کہتا ہے نا وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اس لیے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں. لوگ اسے کمزور نہیں سمجھتے، ایسا نہیں سمجھتے کہ یہ تو کر دیتا ہے بات. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی خبر حبشہ پہنچی. نجاشی بڑا زیرک آدمی تھا، سمجھدار تھے، اسی لیے اللہ نے انہیں دولت ایمان عطا فرمائی. ان کے پاس جب خبر پہنچی نا تو مختلف رائے لوگوں کی سامنے آئی، کچھ کہہ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے. اس نے کہا یار کوئی وضعدار آدمی مجھے ملے، سیانہ بندہ، کوئی پنچایت کا آدمی، کوئی سردار ٹائپ، اس سے پوچھوں گا میں نبی کریم علیہ السلام کے متعلقہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرماتے میں گیا ہوا تھا حبشہ تجارت کی غرض سے. اس نے معلومات کی اور مجھے نجاشی کے دربار میں پیش کیا گیا. نجاشی نے بہت سارے سوالات پوچھے نبی کریم کے بارے میں. پوچھا کہ ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب ہیں، شروع میں ان کی دعوت کو کن لوگوں نے قبول کیا، بہت سارے سوالات. آخری سوال پوچھا، آپ میری بات پہ توجہ کریں، بالخصوص میری ملت کے جوان. کیا عجیب سما ہے، آپ کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، 6 موبائل رکھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی بات بتا دی، کسی کو کوئی کہانی سنا دی، رات کو خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس کو کیا کہا تھا. اس طرح بیچارے لوگ باولوں کی طرح، پاگلوں کی طرح زندگی گزارنے لگتے ہیں. آپ محدود رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں آپ کو رکھا ہے، لیکن ہر وقت بات کرنا، جو منہ میں آئے کہہ دینا، جس ترتیب سے آئے بول دینا، بس بولتے ہی چلے جانا. اس طرح کے لوگ بہت ساری خطائیں کرتے ہیں. جناب ابو سفیان کہتے ہیں اس نے بڑی باتیں پوچھی
اور میں نے چونکہ میں مخالف تھا، جب یہ ان لوگوں نے نا کہانی پوری یاد کی ہوئی تھی، قریش مکہ نے پوری کہانی سناتے تھے کہ دیکھیں جی ہم اطمینان سے رہ رہے تھے، انہوں نے جی، اور یہ ایموشنل کرنا تو ہر آدمی کا کام ہوتا ہے نا، لوگ جذبات شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نے بھی کوشش کی، دیکھیں جی وہ ہمارے ابا کو گمراہ کہتے ہیں، وہ ہمارے دادا کو گمراہ کہتے ہیں، وہ ہمارے سارے بڑوں کو کہتے ہیں، بڑی کہانیاں سٹوریاں، گھروں میں لڑائی کرا دیا جی، ایک بھائی کسی عقیدے کا انہوں نے دوسرے کو مسلمان کر دیا، انہوں نے تو ہمارے غلام ہم نے پیسے دے کے خریدے تھے باغی کر دیے، یہ ساری کہانیاں سناتے تھے جہاں جاتے تھے، کہتے ہیں وہ پوری میں نے طے کر کے بات سنائی۔ آخری سوال پوچھا نجاشی نے، اس نے کہا اب سردار تو نے بڑی باتیں کی ہیں، میں نے بھی بڑی پوچھی، ایک آخر میں بات بتا، جوانوں ذرا توجہ کرنا۔ نجاشی کہتا ہے یہ بتاؤ جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ 40 سال وقت گزرا، کبھی جھوٹ، کبھی ہمارے ہاں تو لوگوں نے جھوٹ کا نام ہی بدل دیا ہے، بہانہ رکھ دیا اس کا نام، جس طرح غیبت کا نام بدل کے لوگوں نے گپ شپ نہیں رکھ لیا، آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کریں، تو اصل کیا ہوتا ہے، کیونکہ تعریفیں کرنے میں تو مزہ ہی نہیں آتا، مزہ تو تب آئے گا جب 6-7 سیاستدان، 15-20 علماء اور مشائخ، 10-15 تاجر ان کی پگڑیاں کھولیں گے معاذ اللہ، پھر گپ شپ ہوگی۔ کہا کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے میں نے کہا کہ کہہ دوں بولا ہے، پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو سردار ہو کے یہ بات کرے، عرب کی وزاداری کے خلاف ہے۔ پھر ابو سفیان کہتے ہیں دوسرا خیال میرے ذہن میں یہ آیا کہ ابو سفیان تو نے جادوگر کہے تو شاید معاذ اللہ کوئی مان جائے، تو نے شاعر کہے تو شاید معاذ اللہ تیری بات پر کوئی توجہ دے۔ او جوانوں، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، یہ تو کوئی مانے گا ہی نہیں، یہ تو بات اتنی روز روشن کی طرح عیاں ہے، کوئی بندہ مکے میں کوئی ان کو جاننے والا یہ نہیں مانے گا کہ مدینے والے جھوٹ بولتے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا، نجاشی نے پھر آواز دی، کہا سردار کیا سوچ رہے ہو بتاؤ، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے میں نے کہا کہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہوتے ہیں، مخالفت میری عروج پہ ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے، میں نے انہیں دادا کی گود میں بھی دیکھا اور چچا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، میں نے انہیں خدیجۃ الکبریٰ کا دلہا بنے ہوئے بھی دیکھا اور بلال حبشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھا، میرے سامنے ان کی کن پٹیوں پہ بال سفید آئے ہیں۔ بادشاہ اختلاف اپنی جگہ پہ، ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ اپنی جگہ پہ، پر یہ بات سچی ہے کہ اس محبوب کی زبان سے جب بھی کوئی جملہ نکلا ہے حق اور سچ ہی نکلا ہے۔ انہوں نے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے چادر اٹھائی، نجاشی نے کندھے پہ رکھی اور جانے لگا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ اتنے سوال پوچھے، میں نے اتنے جواب دیے، رزلٹ بھی تو اناؤنس کرنا، نتیجہ بھی تو دے، تو جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ میری طرف پلٹ کے دیکھا اور کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے، بات تو سامنے آ گئی ہے، جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ اس نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا تو یہ والا جھوٹ اپنی زندگی میں سب سے پہلے آپ سچ کو لائیں، دیانتداری کو لائیں۔ ہمارے رشتے بڑے کمزور ہیں کیونکہ ہم نے جھوٹ بول کے بنائے ہیں، جھوٹ بول کے، بچی والوں نے بھی جھوٹ بولے، بچے والوں نے بھی جھوٹ بولے، ملاقاتوں کے دوران ہم وہ باتیں کہہ گئے کہ جن کا زمین پر وجود ہی نہ تھا۔ اگر ہمارے رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں تو ان میں سچائی لائیں، دیانتداری لائیں۔ دوسری بات، حضور کے اخلاق عالیہ میں ایک بات بڑی انفرادی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو جذبہ دیتے، شوق دلاتے۔ ہمارے ہاں مایوسیاں آئی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ۔ یہ کرونا کی وبا کے بعد جو پاکستان کے میڈیکل کے اعداد و شمار ہیں، 65% لوگ ہو گئے ہیں جو کسی نہ کسی تعلق سے ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کوئی گولی کھا کے سوتا ہے رات کو، کوئی چڑچڑا ہو گیا ہے، کسی کے مزاج میں تلخی آ گئی ہے، کسی سے آپ کلام کریں تو وہ پتہ نہیں کس قدر زیادہ پریشان ہے، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، اور اٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا، اللہ جانے کس کا غصہ لوگ کس پہ نکال رہے ہیں۔ ایک عجیب سا ماحول کے اندر گھٹن آئی، کیوں؟ مایوسی معاذ اللہ بڑی ہے، بڑی، اور کچھ مایوسیاں پھیلانے والے بھی،
وہ جی غریبوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ چھوڑیں جی جس کے پاس پیسے نہیں اس کا کون بنتا ہے۔ روز ایک نیا فکرہ، ایک میرے دوست ہیں تو رکشہ چلاتے ہیں، پیچھے لکھوا دیا سب مایا ہے، سب دولت کا چکر ہے۔ میں نے ایک دن بلایا، میں نے کہا یار یہ بتا کہ آپ کی اماں نے جو آپ کو دودھ پلایا تھا تو پیسے لیے تھے؟ آپ کے ابا نے جوانی آپ کے نام کر دی تو پیسے لیے تھے؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا لالچی ہے؟ آپ کیوں اس طرح کے رویے بناتے ہیں کہ جس سے ماحول کے اندر گھٹن پیدا ہو، مایوسی؟ ایک کالم نویس نے ایک دن کالم لکھ دیا پاکستان میں اور قومی سطح کے اخبار میں، اس نے کہا جی ایک گاؤں میں چودھری فوت ہو گیا تو بچے نے غریب کے بچے نے اپنی دادی سے پوچھا اب چودھری کون بنے گا؟ تو دادی کہنے لگی اس کا بیٹا۔ تو اس نے کہا اماں اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو کہا اس کا بیٹا، تو اگر وہ بھی انتقال کر گیا تو دادی کہنے لگی پتر سارا پینٹ مار جائے تو چودھری نہیں بننے لگا۔ میں نے ان کو فون کیا، تھوڑا بہت رابطہ رہتا ہے کسی تعلق سے خط و کتابت، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے غلط بات لکھی ہے، بات بالکل درست نہیں ہے۔ کس نے آپ کو کہا کہ غریب کا بچہ چودھری نہیں بن سکتا؟ میں دکھاتا ہوں نا آپ کو، بنے ہوئے غریبوں کے بچے چودھری، ہاں میں نے دیکھے ہیں بنے ہوئے، میں نے دیکھے ہیں غریب کا بچہ مینیجر ہے اور چودھری کے بچے نے نہیں پڑھا تو وہ دروازے پہ گن مین ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ قوم کو مایوس کر رہے ہیں آپ بچوں کو اور ہماری آنے والی نسل کو بتائیں کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضور عزم کا درس دیتے حوصلے کا۔ کس نے کہا ہے مایوسی ہے؟ کون کہتا ہے؟ کہاں مایوسی؟ یہ تو ہم چونکہ ایک طبیعت ہے ہماری، بہت سارے لوگ ہیں جن کا مزاج ہے کچھ نہیں۔ میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی پاکستان کا بڑا برا حال ہے، علماء کی بڑی پریشانی ہے، مشائخ کی، سیاستدانوں کی، قوم بڑا لڑتی ہے۔ میں نے کہا آپ نے باہر بیٹھ کے کون سی اینک لگا لی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اگر علماء کچھ نہیں کر رہے تو کبھی آپ نے کوئی ایسی مسجد دیکھی ہے جس میں آج مولوی نہ ملا ہو، جمعہ نہیں ہوا؟ علماء پڑھاتے ہیں تو خطیب تیار ہوتے ہیں نا۔ کبھی رمضان میں آپ کو ایسی جگہ ملی ہے کہ جہاں مسجد تو ہو اور تراویح پڑھانے کے لیے حافظ موجود نہ ہو؟ بلکہ بعض حافظوں کو مسجد نہیں ملتی قرآن شریف سنانے کے لیے۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اور جہاں تک میری ملت کا تعلق ہے، ان لوگوں کا آپ نفسا نفسی والا کہتے ہیں۔ جب پاکستان میں کچھ سال پہلے زلزلہ آیا تھا نا، تو جس اماں نے اپنی جہیز کی رضائی نکال کے ابھی تک استعمال نہیں کی تھی وہ بھی اس نے زلزلے والوں کو دے دی تھی۔ یہاں سیلاب آتا ہے تو وہ بیٹی جس نے سلائی مشین پر بیٹھ کے اپنا جہیز بنایا ہوتا ہے، خود محنت کر کے، وہ بھی کہتی ہے ابا میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی لیکن یہ سیلاب والوں کو دے دو۔ آپ کیا بات کرتے؟ ابھی بھی ایک بزرگ کو خون کی ایک بوتل کی ضرورت ہو تو 13 نوجوان لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ تم نے غلط کہا ہے کہ یہ فلاں صوبے والوں کا، یہ فلاں سیاسی جماعتوں کا صوبہ ہے، یہ فلاں سیاسی، نہ غلط بات ہے۔ یہ جو سندھ ہے یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا صوبہ ہے اور پنجاب داتا علی اجویری کا صوبہ ہے۔ یہ صوفیاء کی دھرتی ہے، یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا علاقہ ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ کیوں قوم میں مایوسی پھیلا رہے ہیں؟ تازہ دم بات کریں، تازہ سنو حدیث پاک بخاری مسلم میں ملے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر شدید غربت کا عالم تھا اور مسلمان دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے۔ خندق کھودی جا رہی تھی، چوڑی خندق کھودیں گے، آگ جلائیں گے تاکہ کفار حملہ آور نہ ہو سکے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں نے نا آپ کے چہرے پہ نکاہت دیکھی ہے ظاہری، تو حضور 8-10 بندوں کی روٹی ہے تشریف لے آئیں۔ تو حضور نے فرمایا سارے ہی چلو بھائی، سارے ہی چلو۔ کہتے میں گھر دوڑا، بیوی سے جا کے کہا حضور تو سب کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو اہلیہ کہنے لگی کہا نہیں تھا کہ 8-10 بندوں کا کھانا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے کہا تھا، پر حضور نے اعلان کر دیا سارے چلو۔ تو فرمانے لگی بس ٹھیک ہے، اگر حضور نے اعلان کیا ہے تو اللہ رسول ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، پھر آپ آنے دیں۔ آپ کیفیت دیکھیے، خندق کھودی جا رہی ہے، غربت کا یہ عالم ہے، بھوک کا یہ عالم ہے، بظاہر اسلام پر جو غربت ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایک چٹان آ گئی، ٹوٹتی نہیں صحابہ سے۔ میں علماء سے تو میں نے شروع میں کہہ دیا میرا خطاب ہی نہیں، طالب علموں سے، دینی طالب علموں سے یاد رکھنا مسجد میں خطبہ دینا بھی بڑی شان کی بات ہے، لیکن مسجد کمیٹی والوں کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ کی ہوتی ہے۔ رب کا گھر سمجھ کے کبھی جھاڑو دے نا تو بخاری میں وہ حدیث بھی ملتی ہے
کہ جو بوڑھی جھاڑو دیتی تھی اور وصال کر گئی، صحابہ نے بتایا نہیں تو اللہ کے رسول نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھا تھا۔ اٹھ فریدا ستے تے جھاڑو دے مسیت، تو ستے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ دیکھیں نا، اگر نبی کریم سارے کام دست مبارک سے کر لیتے ہیں، یہ بھی سنت حضور نے ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو فرمایا میرے ہاتھ میں لاؤ نا تھوڑا، مجھے دو نا کدال، لاؤ میں توڑتا ہوں۔ حضور اترے۔ اب جوان میری بات پہ غور کریں گے، حال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، جنگ دفاعی لڑی جا رہی ہے، پر حضور اترے چٹان توڑنے کو۔ اور جب پہلی ضرب لگائی نا، جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، پہلی ضرب لگائی، ابھی مدینہ بھی فتح نہیں ہوا، مکہ بھی فتح نہیں ہوا، ابھی قریب قریب کے علاقے بھی فتح نہیں ہوئے، لیکن ایک چٹان پہ ضرب لگائی حضور نے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ٹوٹی تو نعرہ پتہ کیا حضور نے لگایا، فتح ابھی مکہ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ ولولہ دینے کا انداز میرے نبی کریم کا۔ ایک ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی، اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں عطا کر دی۔ دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی روم بھی فتح ہو گیا۔ تیسری ضرب لگائی تو فرمایا لو دیکھ لو بھی، اللہ تعالیٰ نے یمن بھی دے دیا، ایران بھی دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ اعلان وہاں ہوا تھا، کسی صحابی کو میں نے ایک دوسرے کے کان میں یہ کہتے نہیں دیکھا کہ ابھی تو مکہ بھی نہیں فتح ہوا۔ کسی نے ایک دوسرے سے پوچھا نہیں کہ یہ پیشگوئی کب پوری ہوگی۔ حضور نے وصال ظاہری فرمایا، جناب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، خلافت کی تکمیل پر حضرت عمر آئے، اور جب روم کی، ایران کی، یمن کی کنجیاں آ رہی تھیں تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ چابیاں آ گئی، ملک فتح ہو گیا، اور مجھے وہ خندق کے اندر ضربیں لگاتے مدینے والے محبوب کی باتیں یاد آ رہی۔ بھائی آپ آگے تو بڑھیں، آگے تو بڑھیں۔ یہ زندگی کے اندر ٹھہر جانا، مایوس رہنا، میں کر کچھ نہیں سکتا، ہو کچھ نہیں سکتا۔ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تقریر کرتے کرتے کسی خطیب نے کہہ دیا مسلمان بڑے بد نصیب ہیں، آج پستی میں چلے گئے، تو حضرت فرمانے لگے مولانا ٹھہر جاؤ، جو مسلمان ہوتا ہے وہی تو خوش نصیب ہوتا ہے، جس کو حضور کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہے وہ بد نصیب ہے، وہ تو کنتم خیر امت میں داخل ہے۔ اور آپ نے یہ کیا کہہ دیا، ان کو خوش کریں، خوشخبری دیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے کہا تھا لوگوں کو خوشخبریاں دینا، مایوس نہ کرنا، تھوڑا سا اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں آگے بڑھنے کا۔ ایک تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، پھر بات کو سمیٹتا ہوں۔ خودداری نہ حسن ہے زندگی کا، خودداری شخصیت کا وقار ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اپنی امت کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا امت کا پسند نہیں کیا۔ ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا اپنے دکھ دنیا داروں سے نہ کہنا، نوابوں سیٹھوں سے، اپنے دکھ دنیا داروں سے نہ کہنا، اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں بیان کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ خودداری تھوڑی سی نا زندگی میں پیدا کریں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید وہ فلاں سیٹ صاحب ناراض ہو گئے تو خدا جانے کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ جتنے لوگ سیٹ ہوتے جاتے ہیں، عہدوں پہ جاتے ہیں، اتنے تو بیچارے کانپنے لگتے ہیں۔ یہ جتنی کرسیوں پہ حکومتیں کھڑی ہوتی ہیں، ایک نہ ایک پایا ہل ہی رہا ہوتا ہے، یہ بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں۔ خودداری جوانوں کے لیے بڑی ضروری ہے۔ ہمارے بچے، آنے والی نسل سہارے ڈھونڈنے لگی ہے، کہتے ہیں وہ میری لندن والی کبھی پھپھو مہربان ہو گئی تو کام بن گیا، امریکہ والا ماموں اگر کبھی رشتہ داری کر لے تو پھر خواب دیکھتے ہیں بچے کہ سویرے اٹھوں تو پیسوں کا توڑا میرے چارپائی کے نیچے پڑا ہوا ہو۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ خودداری کے ساتھ جینا سیکھیں، خودداری کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کے کشکول طلب دراز کیا، اور کہاں دراز کیا؟ جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، سرور کائنات کی بارگاہ میں۔ ہر ایک کو ملتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہ۔ کشکول آگے کیا، حضور کچھ دیجئے، توجہ ہے میری بات پر؟ حضور نے فرمایا کیوں مانگتے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں؟ عرض کی حضور ایک پیالہ، ایک کمبل،
ہے کوئی اتنا غریب اس محفل میں بیٹھا ہوا؟ ویسے کسی سے پوچھ لیں حال کیا ہے تو بڑے غریب نکل آئیں گے. بھئی ایک پیالہ اور ایک کمبل، اتنا زیادہ غریب بھی کوئی ہوگا؟ اس نے کہا حضور صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل. تو کریم نے فرمایا لے کے آنا. وہ لے کے آئے تو حضور نے اس کی بھی بولی لگوا دی. کون خریدے گا؟ ہے کوئی خریدنے والا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار. حضور نے 2 دینار میں بیچ دی. فرمایا جا 1 دینار کا گھر کھانا لے جا اور 1 دینار کا نا کلاڑا خرید کے لا. وہ کلاڑا، پیشہ جوانوں کوئی بھی برا نہیں، کوئی پیشہ برا. ایک برا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بس. اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلاڑا لے کے آ. صحابی کلاڑا لائے تو صحابہ کہتے ہیں بڑے نصیب والا تھا یہ شخص. وہ کلاڑا لائے تو اس میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جا کے نا لکڑیاں کاٹ جنگل سے، انہیں کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، پی بھی اور پلا بھی. جا 15 دن نظر نہ آنا. کہتے ہیں 15 دن کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک کمبل تھا اب سب کے لیے بستر تیار ہو گئے. آپ کے اندر جب خودداری آتی ہے، جب عزت نفس آتی ہے، لا یسألون الناس الحافا. قرآن مجید نے اصحاب صفا کی تعریف کی کہ وہ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہی نہیں. وہ نہیں یہ کام کرتے کہ کون آیا ہے تو کیا لے کے آیا ہے اور کون آیا ہے تو کیا دے کے جائے. یہ مزاج نہیں. حاتم طائی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اپنے سے سخی بندہ بھی کبھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کہا کب؟ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ سارے شہر کی دعوت پکائی تھی. میرا خود ہی ارادہ بنا کہ میں ذرا دیکھوں کوئی رہ تو نہیں گیا. چہرے پہ نقاب ڈال کے تو میں نکلا. سارے شہر میں دیکھا کہ ہر شخص آ گیا ہے پر ایک بوڑھا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہے. میں نے اس شخص سے کہا کہ میاں آپ کو دعوت میں نہیں بلایا حاتم طائی نے؟ تو کہتے ہیں بابے نے بڑی انوکھی بات کی. کہنے لگا پتر بلایا تھا پر مجھے نہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. ہاتھوں کی کمائی کا. میں آپ کو یقین سے عرض کروں، دعوتوں میں لوگ، شادیوں میں لوگ اتنے مزے سے روٹی نہیں کھاتے. میں نے ایک دفعہ اپنے ابا جی سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے پتر جی تو بھوک لگی ہوئے تو ہر شاہی پسند ہے، پھر تو چٹنی بھی بڑی پسند ہے، تو نہ لگی ہوئے تو پھر نخرا ہی ہے، پھر یہ ہے کہ جو بھی پکا ہے اس میں نقص ہی ہے. وہ کہنے لگا جی مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی کا نا چسکا لگ گیا ہے، اب مجھے دعوتوں میں زیادہ لطف نہیں آتا تو میں اس لیے نہیں گیا. حاتم طائی کہتے ہیں میں واپس لوٹنے لگا تو اس نے آواز دی. اس نے کہا پتر دعوت پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگا یہ 5 دینار میرے بھی لے جا. حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں تو لنگر پکانے والے کو دے دینا، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے کھانا کھانا ہے، چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا. حاتم طائی کہتے ہیں میں گھوڑے سے نیچے اترا، بابا جی کا ہاتھ تھام کے میں نے کہا بابا میں تو مالدار ہو کے سخی ہونا، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے. وہ کیا کہتے ہیں درویش، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. اپنی زندگی میں نا خودداری. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تیل لینے چلے گئے دکان پہ سرسوں کا. پھر وہی بات آ گئی کچھ کام اپنے ہاتھ سے بھی کرنے چاہیے. شاگرد مرید بڑے تھے، خود چلے گئے تیل لینے. اس سے کہا میاں یہ سرسوں کے تیل کی بوتل بھر دو. اس نے بھر دی. فرمانے لگے کتنے پیسے؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں، آپ کو 2 آنے رعایت کرتے. فاضل بریلوی نے پورے 5 دیے. فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. دیکھو اگر خودداری آپ کی طبیعت میں آئے گی تو آپ اپنے آپ کو نا تھوڑا باوقار محسوس کریں گے. آپ کو یوں لگے گا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، تجارت نہیں کر رہے. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی جو ہے اس پر کسی اور کا نہیں، آپ کا اپنا قبضہ ہے. آپ محسوس کریں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں. آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنا ہے، آپ قیدی نہیں ہے کسی کے. شاعر، بس بات ختم کر رہا ہوں، شاعر حضرت سے معذرت کے ساتھ بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قابل رحم ہوتے ہیں، طبیعت ایسی ہوتی ہے. اور رات کو چادر اوڑی ہے تو 3-4 دن گزر گئے. ایک الگ دنیا ہے نا یہ بھی. تو ایک شاعر بیچارہ بڑی خستہ حالی میں کہیں چوک میں تھا،
مکھیاں بھنک رہی تھی تو ایک مالدار آدمی گزرا، اس نے فقیر سمجھ کے چند روپے پھینک دیے. تو شاعر نے کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا اب غریب آدمی ہو، تو خوددار آدمی تھا. اس نے کہا اپنے پیسے لے جا. اس نے کہا تمہیں ضرورت تھی تو دیے. تو اس نے جو شعر کہا وہ مجھے بڑا پسند ہے. اس نے کہا کہ اگر ضرورت پڑے گی نا تو میں اللہ رسول سے مانگوں گا، تجھ سے نہیں مانگوں گا. اس نے کہا رکھ لے، تجھے ضرورت ہے. اس نے کہا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. یہ بھیک اس کو دیجئے. بہلول دانا بیٹھے تھے، ہارون رشید گزر رہا تھا. کہنے لگا بابا کوئی حکم ہو تو بتائیے. یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. وہ بہلول دناب تشریف فرماتے تو ہارون رشید گزر رہا تھا، بڑا لاؤ لشکر، نعرے بڑے لگ رہے ہیں. تو حضرت اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے. اس نے کہا بابا ہنستا کیوں ہے؟ فرمانے لگے ہنستا اس لیے ہوں کہ یہ جو آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں تجھ سے پہلے بھی کئیوں کے لگایا کرتے تھے. وہ بھی اسی طرح ہی راضی تھے جس طرح تو آج راضی ہے نا، اسی طرح تھا. وہ نیچے اتر آیا، کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. آپ پھر ہنسنے لگے. اس نے کہا ہنستے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا؟ تو بڑا ہی بیوقوف ہے. کہنے لگا کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ وہ سنو یار، تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے اور بہلول دانا کو بھول جائے؟ یہ کیسے گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. بھائی اپنی زندگی میں نے یہ 3 باتیں عرض کیاں، پھر دہراتا ہوں. ایک تو سچ بولیں، زندگی نہ دیانتداری والی گزاریں. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ ہلکا پھلکا ہو کے جی رہے ہیں، ہلکا پھلکا. اور دوسرا مایوس کبھی نہ ہوں، آگے بڑھتے رہیں. گھوڑا دوڑتا ہے نا تو کبھی کبھی جھاڑیاں اس کے پاؤں سے لگ جاتی ہیں، لیکن دوڑتا رہے تو ایک مقام پہ جا کے اتر بھی جاتی ہیں. سفر نہیں رکنا چاہیے، مایوس کبھی نہ ہو، آگے بڑھ. اور تیسری بات، محتاجی وہی ٹھیک ہے جو اللہ رسول کی ہے. دنیا داروں کی، سیٹھوں نوابوں کی محتاجی سے بچیں. آپ اگر اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے تو رب رسول کبھی ضائع نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم توجہ بندوں کی طرف لگا لیں گے تو بندے پھر بندے ہی رہتے، وہ کیا کسی کو دے سکتے ہیں. پھر ایک دفعہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آستانہ نور کو آباد و شاد فرمائے، یہاں کی رونقوں میں ہمیشہ اضافہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت فقیہ اعظم کے فیض سے ہم سب کو فیض یاب کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.